بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارا سا درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مخلوق کی تقدیر آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے لکھ دی تھی، جبکہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بننے سے 4000 سال پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا کہ آگے چل کر انسانوں میں کون کون نبی ہوگا اور کس کو تمام نبیوں کا سردار بنایا جائے گا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک کو نبی اس وقت بنا دیا گیا تھا جب آسمان و زمین کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، مطلب ہمارے حضور پاک کو آسمان و زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہی نبی بنا دیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، ویڈیو کو اینڈ تک سنیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کے یہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم کا خمیر مٹی سے تیار ہو رہا تھا۔ یہ بات تو احادیث سے ثابت ہے کہ حضور پاک کی نبوت و رسالت زمین اور آسمان بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے سے متعین تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے خمیر کو کب اور کس جگہ کی مٹی سے بنایا گیا، تو اس کی تفصیل میں آج آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، جب تمہارے بیچ محمد تشریف لے آئیں اور تم میں سے جو بھی زندہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اس لیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میرے بعد وہ نبی آ جائیں جن کا نام محمد ہوگا تو تم سب ان کی بات ماننا اور ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور پاک کے نور کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کے نور کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نور کی طرف دیکھیں، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے دوسرے نبیوں کے انوار کو دیکھا تو ان سبھی کو ڈھانپ لیا۔ یہ دیکھ سبھی نبی بول پڑے کہ اس بارے میں ہمارے رب کا کیا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ محمد کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر سارے نبیوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ان پر ایمان لائیں۔ تو اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ تو نبیوں نے عرض کیا کہ بے شک آپ ہم پر گواہ رہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبیوں سے لیے ہوئے اسی وعدے کو اللہ نے قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو ان سبھی چیزوں کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ان پر ایمان ضرور لے آنا اور ہر حال میں ان کی مدد کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضور پاک کا جسم پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جنت الفردوس اور 7 آسمان کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور پھر حضور پاک کا جسم بنانے کے لیے اسی جگہ سے جا کر مٹی اٹھائی جہاں پر آج حضور پاک کی مبارک قبر ہے۔ اس وقت بھی وہ جگہ بہت ہی سفید اور روشن تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور پھر جنت میں لا کر اسے تسنیم نہر کے پانی سے گوندا، یہاں تک کہ وہ مٹی ایک سفید موتی کی طرح چمکنے لگی۔ اللہ اکبر! اور پھر سبھی فرشتے اس مٹی کو لے کر عرش اور زمین، پہاڑوں اور سمندر میں گھومے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچان سے پہلے ہی ہمارے حضور پاک کو پہچان لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے جسم کا خمیر مبارک اصل زمین کی ناف یعنی مکہ سے لیا گیا تھا، اور تبھی
اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا تھا کہ تم دونوں خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے آؤ، تو آسمان اور زمین نے عرض کیا ہم خوشی خوشی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اللہ کے بہت پاس ایک نور کی حالت میں تھا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو یہ میرا نور حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا گیا جو کہ ان کی پیشانی میں چمکتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ نور جو کہ ہر چیز کی پیدائش سے پہلے نہ جانے کب سے اللہ کے خاص قرب میں موجود تھا، آخر ان کو تمام نبیوں کے بعد ایک رحمت بنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور تمام مخلوق کو حکم دیا گیا کہ اب جسے بھی کامیاب ہونا ہے تو اسے میرے اس آخری نبی کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی۔ اس لیے حضور پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کی بھی نجات میری اطاعت کرنے میں ہی ہوتی۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جس ہستی سے اللہ نے ایسی محبت فرمائی کہ پورے قرآن میں بھی ان کا نام لے کر نہیں پکارا، ان کے ایک آنسو پر سارے آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا، اور اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرماتے کہ اے میرے پیارے نبی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں قیامت میں آپ کو اس قدر نعمتیں دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جس نبی سے اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں تو ہم ان کی حقیقت کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بس اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ قیامت کے روز ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور ہم سب کو ہماری قبر مبارک میں ہمارے نبی کریم پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔